الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا مل کر دل لگا کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ اور آپ جس طریقے سن رہے ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بیکل اتشاہی نے ایک بات کہی تھی کہ اداس بیٹھو نہ یارو چلو مدینہ چلے، اداس بیٹھو نہ یارو چلو مدینہ چلیں، دل و نگاہ سوارو چلو مدینہ چلیں۔ ایک عاشق رسول سے اگر سوتے ہوئے میں یہ بات کہہ دیا جائے کہ چلو مدینہ چلیں، تو یقین جانیے وہ عاشق رسول نہ اپنے جوتے چپل ڈھونڈے گا، نہ اپنے لباس دیکھے گا، بلکہ دوڑ لگا دے گا، کہا چلو مدینہ چلیں۔ اداس بیٹھو نہ یارو چلو مدینہ چلیں، دل و نگاہ سوارو چلو مدینہ چلے۔ اور میرے حضور کو بھرتے ہیں جھولیاں لوگوں، میرے حضور کو بھرتے ہیں جھولیاں لوگوں، کہیں نہ ہاتھ پسارو چلو مدینہ چلے، کہیں نہ ہاتھ پسارو چلو مدینہ چلے۔ اور وہاں تو ذروں کو سورج بنایا جاتا ہے، وہاں تو ذروں کو سورج بنایا جاتا ہے۔ ارے وہ چاند ستاروں چلو مدینہ چلے، ارے وہ چاند ستاروں چلو مدینہ چلے۔ اداس بیٹھو نہ یارو چلو مدینہ چلے، دل و نگاہ سوارو چلو مدینہ چلے۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے لوگوں، میں نے تجھے زندگی دی اور موت دی تاکہ آزمائے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے، اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا مقدس میں ارشاد فرماتا ہوں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، کہ جس نے میرے ذکر کو پیچھے چھوڑ دیا یا جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، ہم اس کی زندگانی ضرور تنگ کر دیں گے اور کل میدان محشر میں اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اب آپ دیکھیں، قرآن مقدس کا لفظ بلفظ ہمیں متوجہ کرتا ہے، متنبہ کرتا ہے کہ ہمیں کون سی زندگی گزارنی چاہیے، کون سی زندگی رب کو محبوب ہے، اپنے بچوں کی تربیت ہمیں کیسی کرنی چاہیے، ہمیں کون سے راستے پہ چلنی چاہیے۔ یقین جانیے اگر غور کیا جائے تو حضرت امام غزالی علیہ رحمت الرضوان نے ایک عظیم ہمیں درپن دیا، ایک آئینہ دیا۔ اس آئینے کے سانچے میں، اس آئینے کے اندر اگر دیکھا جائے تو ہر کوئی یہ بات کہتا ہے کہ آئینہ جھوٹ نہیں بولا کرتا، بلکہ آئینہ تو چہرے کے داغ کو بھی دکھا دیتا ہے، چہرے کی مسکان کو بھی بتا دیتا ہے، آئینہ جھوٹ نہیں بولتا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں انسان ایسا انسان ہے، اگر یہ اچھا عمل کرتا ہے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، یہی انسان، یہ ایسا انسان ہے اگر یہ برا عمل کرتا ہے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، وہ بہتر نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک خاتون کا ذکر کیا گیا، ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو نماز خوب پڑھتی ہے، روزے بھی خوب رکھتی ہے، زکوٰۃ بھی خوب دیتی ہے، حج بیت اللہ بھی کرتی ہے، یا رسول اللہ لیکن اس کی زبان اتنی کڑوی ہے، اس کا اخلاق اتنا برا ہے
وہ زبان سے جب بولتی ہے تو کڑی بات نکالتی ہے، اس کا شوہر اس سے خوش نہیں ہے، اس کے ہمسایہ اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے میرے صحابہ تم گواہ ہو جاؤ وہ عورت جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک خاتون کا ذکر اور کیا گیا، یا رسول اللہ ایک خاتون ہے جو نماز بھی پڑھتی ہے، روزہ بھی رکھتی ہے، زکوٰۃ بھی دیتی ہے، حج بھی کرتی ہے، لیکن شعبدے بازی نہیں کرتی، جتنا فرض ہے اتنا ہی کرتی ہے، زیادہ دکھاوا نہیں کرتی، لیکن یا رسول اللہ اس کا اخلاق اتنا اچھا ہے، اس کی زبان اتنی بہتر ہے کہ اس کے پڑوسی اس کے ہمسایہ بھی اس سے خوش ہیں، اس کے گھر والے بھی خوش ہیں، اس کا شوہر بھی خوش ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تم گواہ ہو جاؤ وہ جنتی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جنتی اور جہنمی ہونے کا دار و مدار اللہ کے نبی نے اخلاق کے اوپر رکھ دیا۔ کاش کہ ہمارے بھی اخلاق اچھے ہو جاتے، کاش کہ ہمارے معاشرے کے اخلاق بھی بہتر ہو جاتے، ہمارے بچوں کی عادت و اطوار بھی اچھے ہو جاتے۔ یقین جانیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں سرسری طور پر اپنے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے دو چار باتیں ضرور میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم جلسے بہت سنتے ہیں، میلادوں میں بہت جاتے ہیں، اگر ہم آپ سے بات کریں تو آپ کہیں گے کہ فلاں جگہ جلسے میں گیا تھا، مولانا آئے تھے، بڑی اچھی تقریریں کی، بہت اچھی باتیں بتائیں۔ میں آپ سے دوسرا سوال کر دوں، یہ بتائیں آپ نے تقریریں سنی، کتنی باتوں پہ آپ نے عمل کیا؟ تو آپ بالکل خاموش ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ کو لچھےدار باتیں محسوس ہوتی ہیں، آپ کو جس چیز میں آپ کو لذت محسوس ہو وہی بات اچھی لگتی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میاں جب انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، بخار میں مبتلا ہوتا ہے، تو اسے آپ مرغ مسلم دے دیجئے، تو آپ یہ کہتے ہوئے اس کی زبان سنیں گے کہ میں کھاتا تو ہوں لیکن مزہ محسوس نہیں ہوتا کہ میاں اسے ہٹاؤ، میں بخار کی شدت میں مبتلا ہوں، مجھے مرغ مسلم اچھے نہیں لگتے، اللہ کی نعمتیں اچھی نہیں لگتی۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ میاں جب جسم بیمار ہوتا ہے تو نعمتیں اچھی نہیں لگتی ہیں، اللہ کی دی قدرت کی دی ہوئی بہتر سے بہتر نعمتیں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے جسم کے اندر جب روح بیمار ہوتی ہے تو اللہ اور رسول کے فرمان اچھے نہیں لگتے ہیں، انسان اکتاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے محفل میلاد میں آپ آئے ہوئے ہیں، ہماری اور آپ کی دعوت ہے، ہماری اور آپ کی ذہنیت تو اس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ مولانا کی تقریر جلدی ختم ہو ہم کھانے پہ لگ جائیں۔ مولانا کی تقریریں تو میں نے بہت سنی، بہت سی باتیں سنی، لیکن میرے محترم میں آپ کو یہی نظریہ دینا چاہتا ہوں کہ جب جسم بیمار ہو تو کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، روح بیمار ہو تو اللہ اس کے رسول کا ذکر اچھا نہیں لگتا ہے، رسول کی باتیں اچھی لگتی ہیں، علماء کی تقریریں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہم اپنے روح کا علاج کرائیں۔ روح کا علاج کیسے کرا سکتے ہیں؟ یقین جانیے ہماری محفلوں میں آنے والے لوگ طرح طرح کے مرضوں کے شکار ہیں، کوئی جھوٹ بولنے کا مریض ہے، کوئی دھوکہ دینے کا مریض ہے، کوئی سٹے بازی کا مریض ہے، کوئی ماں باپ کے ستانے کا مریض ہے، کوئی شرابیں پینے کا مریض ہے، کوئی عیاشی کرنے کا مریض ہے، کوئی بڑوں کی بے ادبی کرنے کا مریض ہے، کوئی گالی دینے کا مریض ہے، طرح طرح کے مرضوں کے شکار ان محفلوں میں آیا کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں ان محفلوں میں آنے والے لوگ طرح طرح کے مرض کے شکار ہوتے ہیں، ان مرضوں کا علاج کہاں ممکن ہے، کدھر ممکن ہے، ہم کہاں علاج کرائیں گے؟ جس بیمار ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس بھاگ کے جاتے ہیں، لیکن جب روح بیمار ہوتی ہے تو انسان گالی دینا شروع کر دیتا ہے، جب انسان کی روح بیمار ہوتی ہے تو شریعت مطہرہ کے قانون کو توڑنا شروع کر دیتا ہے، جب روح بیمار ہوتی ہے تو ماں باپ کی بے ادبی کرنا شروع کر دیتا ہے، جب روح بیمار ہوتی ہے تو اس کی زبانیں گالیاں دینی شروع کر دیتی ہیں۔ حتی الامکان میں آپ کو کہوں کہ جب انسان کی روح جب بیمار ہوتی ہے تو حلال و حرام میں فرق نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ گناہوں کے دلدل میں نکل جاتا ہے، گناہوں کے دلدل میں کھو کر کے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو غفلت کی دنیا میں جب وہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے جسم کے اندر ایک دل ہے، ایک قلب ہے، ایک لطیفے ہیں، ان لطیفوں کے اندر گندگی چھا جاتی ہے۔ جب قلب کے اندر گندگی چھا جاتی ہے، جب دھبا چھا جاتا ہے تو انسان کو اللہ کی یاد، اللہ کی ذکر کی محفل اچھی نہیں لگتی ہے، علماء کی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ جب علماء کی باتیں اچھی نہ لگیں تو سمجھ لیں کہ ہماری روح بیمار ہے۔ آئیے میں آپ کو اس کا علاج بتانا چلوں۔ آئیے ہمارے گھروں کے اندر ایک قرآن ہے، قرآن مقدس ہے، جس کو ہم قرآن حکیم بھی کہتے ہیں۔ کوئی بات آ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ بات قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ علماء بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے
ہیں یا عام لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں. ایک ہمارے قرآن مقدس قرآن حکیم کے اندر یہ بات موجود ہے. آئیے ہم دیکھیں, گریبان میں جھانک کے دیکھیں, ہر انسان ہر کلمہ پڑھنے والے گھر کے اندر تاکہ زینت بنا ہوا اللہ کا مقدس کلام جو کلام رحمت ہے, جو کلام ہدایت ہے, وہ تاکہ زینت بنا ہوا ہے, اس کو ہم حکیم بھی مانتے ہیں. لیکن حکیم ماننے کے بعد ہم نے اس حکیم سے علاج اپنا نہیں کرایا. اگر ہم نے اس حکیم سے علاج کرایا ہوتا تو آج ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ بولنے والے لوگ نہ ہوتے. اگر ہم نے اس حکیم سے علاج کرایا ہوتا تو آج ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان بچوں کے ہاتھوں میں بڑے بڑے موبائل نہیں ہوتے بلکہ سورہ یاسین کی کتابیں ہوتی. آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم نے اس حکیم سے علاج کرایا ہوتا تو ہمارے معاشرے کے اندر اپنے ماں باپ کو ستانے والی اولادیں نہ ہوتی. اگر ہم نے اس حکیم سے علاج کرایا ہوتا تو ہمارے معاشرے کے اندر شراب پینے والے لوگ نہ ہوتے. اگر ہم نے اس حکیم سے علاج کرایا ہوتا تو ہمارے گھروں کے اندر ہمارے اندر گناہوں کے انبار نہ لگے ہوتے, ہمارے گھروں کے اندر بے نمازی لوگ نہ ہوتے. بلکہ پیارے اسلامی بھائیوں, اگر ہم نے اس حکیم سے علاج کرایا ہوتا تو ہمارے گھروں کے اندر پڑھنے والا اللہ کا مقدس کلام پڑھنے والا ہوتا, ہمارے گھروں کے اندر نماز پڑھنے والے لوگ ہوتے, مسجد کو آباد کرنے والے لوگ ہوتے, علماء کی باتیں سننے والے لوگ ہوتے. میں آپ کو بتاتا چلوں میاں, ہم اس حکیم سے علاج اگر کرا لیتے تو آج ہماری زندگی بھی سنور جاتی, دنیا بھی بہتر ہوتی اور آخرت بھی بہتر نظر ہوتی. اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں, ہمیں غفلت سے نکل کر کے اجالے میں آنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں, ایک صحابی ہیں, ابھی صحابی نہیں بنے تھے, حضرت جابر بن سلیم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں تشریف لائے. یہ دیہات کے رہنے والے تھے. جب آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے, اللہ اکبر, وہ حسن زیبا جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں, یہی بھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ گمان نہیں, بخدا خدا کا یہی در نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں. یقین جانیے پیارے اسلامی بھائیو, ایک جابر بن سلیم آتے ہیں, ناقائد دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا, ان کے کردار کو دیکھا, ان کے حسن زیبا کو دیکھا, کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام ہو گئے. اب آئیے آپ دیکھیں, بتانا مقصود یہ ہے, کلمہ پڑھ کر کے جب داخل اسلام ہوئے, دیہات کے رہنے والے تھے, شام کے وقت گھر جانے لگے, کہا یا رسول اللہ میرے دامن میں کچھ حکمت کی موتی ڈال دیں, کچھ مجھے سبق بتا دیں تاکہ میں جا کر کے ان باتوں پہ عمل کر لوں. اللہ اکبر, ہماری اور آپ کی ذہنیت یہ کہتی ہے, میرے آقا کو تو بتانا چاہیے تھا کہ میاں جا رہے ہو گھر, جا کر کے تم نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکات دینا, حج بیت اللہ کرنا. لیکن میرے آقا نے یہ نہیں بتایا, بلکہ جو انسان ابھی ابھی اسلام قبول کیا ہے, ابھی ابھی دامن مصطفیٰ کے آغوش میں آیا ہے, اللہ اکبر, میرے آقا فرماتے ہیں جابر بن سلیم تم گھر جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں گھر جا رہا ہوں. کہا سنو سنو, لا تسبوا النہدا, سب سے پہلا سبق یہ ہے, سب سے پہلا درس یہ ہے کہ لا تسبوا النہدا, اے جابر بن سلیم تم کبھی کسی گالی مت دینا. اے میرے ملت کے نوجوانوں, ذرا دیکھو تو صحیح, ہم غور تو کریں, آج ہمارا چھوٹا بچہ بھی گالی دیتا ہے, آج ہمارے گھر کا بوڑھا بھی گالی دیتا ہے, آج ہمارا نوجوان بھی گالی دیتا ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, جو ابھی ابھی اسلام قبول کیا ہے اس کو درس نبی نے کیا دیا کہ لا تسبوا النہدا, اے جابر بن سلیم تم کبھی کسی گالی مت دینا. حضرت جابر بن سلیم کہتے ہیں اللہ کے نبی نے سبق دیا, اس کے بعد پوری زندگی گزر گئی, میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دیا. اللہ اکبر, میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ مرغے کو گالی مت دو, مرغے کو گالی مت دو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو ایک جانور ہے, مرغا تو ایک جانور ہے, اسے گالی دینے کیا مطلب؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرغے کو گالی مت دو اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. اللہ اکبر, ذرا دیکھو تو صحیح, یہیں پر روک کر کے ایک میں جملہ بولنا چاہتا ہوں, ذرا دیکھیں تو صحیح. کہا مرغ کو گالی مت دو اس لیے کہ وہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے. یہ تو بدیہی بات ہے, جن کے گھروں میں آج بھی مرغ پلے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں کتنا بھی آپ مکفل کر دیں, کتنا بھی بند کر دیں, لیکن اللہ اکبر جب فجر کا وقت آتا ہے تو مرغ بولنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مرغے کو گالی مت دو اس لیے کہ وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. یہیں پہ میں ایک جملہ بول دوں, ذرا دیکھو تو صحیح, جو مرغ ایک جانور ہو کر کے جو بندے کو نماز کے لیے اٹھائے اسے گالی دینے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا, تو آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ
ہم علماء کو گالی دے سکتے ہیں؟ کیا اپنے امام کو گالی دے سکتے ہیں؟ کیا عالم دین کو گالی دے سکتے ہیں؟ کیا پیران اعظام کو گالی دے سکتے ہیں؟ کیا حافظ قرآن کو گالی دے سکتے ہیں؟ جو ہماری تربیت کرتے ہیں، جو ہمارے بچوں کو دین کی باتیں بتاتے ہیں، جو ہمارے نمازوں کے امین ہیں، جن کو ہم مصلی پڑھاتے ہیں، کیا ہم ان کو گالی دے سکتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں ایسے بدبخت لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو علماء کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اماموں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ آپ کو کیا خبر؟ ارے آگے کھولو تو دیکھو، مرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا۔ ان علماء کے بارے میں اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحابہ سے فرمایا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، بہقی شریف کی حدیث پاک ہے، صحابہ سے کہا تھا، اے میرے صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ذرا کوئی ایسا عمل بتا دے یہ عمل تھوڑا ہو ثواب زیادہ ہو۔ اللہ اکبر، اتنا پوچھا تھا، میرے آقا نے فرمایا کسی عالم کی خدمت کیا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا خدمت کیا کریں؟ کہا کہ عالم کو پیسوں کی ضرورت ہو تو پیسے دیا کرو، کھانے کی ضرورت ہو کھانا دیا کرو، جس چیز کی ضرورت ہو عالم کو وہ چیزیں دیا کرو۔ اللہ اکبر، صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ ہم عالم کی خدمت کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ذرا میں آپ کو بتا دوں، ایک ماں باپ کے چہرے کو ایک اولاد جب محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملا کرتا ہے۔ یہ علماء فرماتے ہیں ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ جو لوگ حج بیت اللہ کے لیے گئے، جو لوگ عمرہ کے لیے گئے، جو لوگ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے حج بیت اللہ پہ جانے والوں کے لیے 4-5 لاکھ روپے لگتے ہیں، خرچ ہوتے ہیں، لیکن کوئی حاجی ایسا نہیں ہے جو اس بات کی گارنٹی دے دے، کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو اس بات کی گارنٹی لکھ کے دے دے کہ فلاں آدمی کا حج قبول ہو گیا، کہ حاجی کہے کہ میرا حج قبول ہو گیا۔ نہیں نہیں، کوئی حاجی اس بات کی جرات نہیں کر سکتا ہے کہ میرا حج قبول ہو گیا، بلکہ اللہ اکبر، فرمان نبی تو ذرا دیکھیں، پیغمبر اسلام نے اپنی زبان سے کہہ دیا جو اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے گی اسے حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ واہ میرے آقا، واہ میرے آقا، آپ نے اپنی زبان سے کہہ دیا۔ ارے ہمارا ایمان تو عقیدہ یہی ہے، ارے زمانے بدل سکتے ہیں، کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی زبان سے نکلی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر ایمان قرآن نہ بدلا۔